لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے حضرت انسان کو بڑی ہی عظمتوں سے نوازا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر کے اوپر بادشاہت ہو یا خشکی کے اوپر بادشاہت ہو، ہم نے یہ کسی اور کی مخلوق میں حصہ نہیں رکھا، یہ بادشاہت ہم نے حضرت انسان کو عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق اس کو عطا کیا ہے، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر فضیلت ہم نے حضرت انسان کو عطا کی۔ کوئی بھی مخلوق ہو، بلکہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہوا ہے، آپ جا کے نیوز اٹھا کے دیکھیں، سائنسدان آپ کو بتائیں گے، وہ کہیں گے اس روئے زمین پر 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، ڈسکور ہو چکی ہیں۔ اب یہ 2 ملین سپیشیز کون کون سی ہیں، اور پھر ان 2 ملین سپیشیز کے اوپر، مخلوقات کے اوپر رب نے کسی اور کو فضیلت نہیں دی بلکہ حضرت انسان کو فضیلت دی۔ تو پھر رب الجلال نے تقاضا کیا کہ حقوق العباد ادا کرنا۔ حقوق اللہ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں، حقوق العباد اللہ کے بندوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، اور پھر اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ یہ سوال آپ نے کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، جس شے کو کوئی ہستی نہیں نہ جانتی، 2 ہی ہستیاں جانتی ہیں، یا خدا کی ذات ہے یا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، آپ بتا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہ بندگی کرے نہ بندے تو کسی اور کی بندگی نہ کرے بلکہ اللہ کی بندگی۔ اب اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر پھر بندوں کا حق یہ ہے کہ بروز قیامت رب ذوالجلال بغیر حساب و کتاب کے اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی، بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 2 پیرلل چیزوں کو سامنے رکھا، یعنی ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو تو رب ذوالجلال اپنی چیز بھی اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دے گا۔ تو 2 چیزوں کو اکٹھا رکھا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا میرے ساتھ۔ اب کوئی یہ کرتا رہے لیکن آگے والی باتوں پر عمل نہ کرے تو رب اپنی توحید کے اقرار کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ رب نے کہا خالی میری عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ کرنا ہے، وَالْمَسَاکِین، مساکین کے ساتھ کرنا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور پڑوسی خالی آپ کے قریب نہیں رہتے نا، فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، جو اجنبی ہو نا، تم پھاٹک بند ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو تو تمہارے ساتھ کوئی اجنبی کھڑا ہے، رب کہتا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تم
سفر کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ والا مسافر بھی تمہارا پڑوسی ہے، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے حقوق ادا نہیں نہ کرو گے تو رب کہتا ہے میں اپنی عبادت بھی قبول نہیں کروں گا۔ حقوق ادا کرنا، یہ حقوق العباد سے اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار ہے، بہت پیار ہے اللہ تعالیٰ کو حقوق العباد سے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت اور مشکات المصابیح کی روایت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، لباس صحیح طرح سے نہیں تھا پہنا ہوا، جسم نظر آ رہے تھے اور پھٹا پرانا جس طرح لباس ہوتا ہے، بال بھی اڑے ہوئے، کوئی ایک صورت ہی کوئی نہیں تھی بنی ہوئی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب یہ منظر دیکھا نا تو آپ نے نا حضرت بلال حبشی کو حکم دیا، کہا بلال جلدی سے آ کے اذان دو، اذان دو۔ اب حضرت بلال حبشی نے اذان دی، اذان دینے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے نا آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور جلوہ گر ہو کے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسان تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے؟ اور پھر قرآن کی دوسری آیت سورہ حشر کی تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو اپنے اعمال آگے بھیجتے ہو اس کا محاسبہ کرو۔ یہ آیت ارشاد فرما کے نا تاجدار کائنات نے فرمایا کسی کے پاس گیہوں ہے، کسی کے پاس جو ہے، کسی کے پاس گندم ہے، کچھ بھی ہے، آگے یہ قبیلہ مضر کے بندوں کی مدد کرو، اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اسے بھی آگے مدد، حقوق العباد ہے نا۔ اب آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا نا تو ایک بوڑھے سے صحابی اٹھے اور حدیث کے الفاظ ہے وہ گھر گئے اور گھر میں نا ایک تھیلی کو پکڑا، اس کے اندر کچھ اشرفیاں تھی، کچھ درہم و دینار، اس کو پکڑ کے نا اب ان سے اٹھایا تو جا نہیں رہا تھا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا نا صحابہ کرام نے تو انہوں نے بھی اپنے گھر کی ساری چیزوں کو لا کر جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب ساری چیزیں جمع ہونا شروع ہوئی نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل کأنہ مذہبۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جب دیکھا تو ان کا چہرہ اتنا خوش ہوا جیسے سونا چمک رہا ہوتا ہے، جیسے سونا چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جو آپ نے بھی اکثر سنی ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرہ واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فحمل علیہا ما وزرها کما قال، فرمایا کوئی شخص دین اسلام میں نیکی کی ابتدا کرے اس پر جو عمل کرتا جائے گا سالوں کا ثواب اس ابتدا کرنے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ حقوق العباد ہے، اس بات کے اوپر میری گفتگو مکمل۔ بہت بڑے نا مفتی مکہ گزرے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا حقوق العباد۔ اچھا لوگ نا تھوڑا سا ٹینشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، رات کو تراویحیں بھی پڑھی ہوتی ہیں، پھر صبح جاگ کے سحری بھی کی ہوتی ہے، پھر فجر کے بعد نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے درس قرآن میں ایک بات بتائی تھی کہ جو قرآن کی کوئی ایک بات سیکھتا ہے رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں ایسی نیکی داخل کرتا ہے جو دن ب دن بڑھتی چلی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو خوش قسمت جانا کریں۔ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی بہت بڑے مفتی مکہ گزرے ہیں، انہوں نے نا جب اپنا درس نظامی اور عالم دین کا کورس مکمل کر لیا نا تو ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ کوئی مسجد نہ کوئی جگہ جہاں پر درس و تدریس کرتے، تو بڑی ٹینشن میں آ گئے، گھر میں فاقے چلنا شروع ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آپ کو حقوق العباد سمجھا رہا ہوں، اب کہتے ہیں یار میں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح فاقے، اچانک نا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام ہے نا دل میں وسوسے ڈالنا، خناس کیوں ہوا؟ وہ شیطان نا ایک دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالنا، ان کا یہ اس سے اچھا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، کوئی بزنس کر لیتے، بزنس کلاس کی طرف چلے جاتے، پیسے تو ہوتے تو، لیکن آپ نا بس ہلکا سا ذہن میں رہتا، آپ نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اچانک آپ نے دیکھا تو ایک تھیلی چھوٹی سی پڑی تھی، آپ نے اس کو مٹی سے اٹھایا، جب اس کو کھولا نا تو اس کے اندر ایک سونے کا قیمتی ہار موجود، سونے کا قیمتی ہار دیکھ کے نا کہتے ہیں واہ مولا کیا تیری شان ہے، اتنا کرم کر دیا ہے، بڑا خوش ہوئے۔
جا کے وہاں پر 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے. آپ نے نا وہ ہار پکڑا, ابھی وہ لے کے جانے ہی لگے تھے نا تو ایک آواز آئی. کوئی بزرگ بابا جی کہہ رہے تھے ہے کوئی جو میرا سونے کا قیمتی ہار مجھے واپس کر دے. کہتے ہیں میں نے جب غور کیا نا تو وہ نابینا تھے, ان کو نظر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا ان کو بڑا پتہ چل گیا, میں رکھ لیتا ہوں, میری گھر میں واقع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن پھر بعد میں خود کہتے ہیں میرے دل نے کہا جب مر کے قیامت والے دن سامنے جاؤ گے تو حضور نے پوچھ لیا کہ میری دین کی تعلیم یہ تھی, تو حضور کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ تو آپ نے نا وہ بابا جی کو پاس بلایا, ان کو پانی پلایا. پانی پلا کے نا آپ نے کہا یہ آپ کا سونے کا قیمتی ہار ہے. بابا جی نبینا تھے, آپ نے ایسے ہاتھ لگا کر دیکھا, ان کا ہاں میرا سونے کا قیمتی ہار. انہوں نے کہا کچھ اشرفیاں دینا چاہیے کہ آپ نے یہ امانت پہ خیانت نہیں کی, حقوق العباد کا خیال رکھا ہے, تو انہوں نے کچھ اشرفیاں دینا چاہیے نا. تو قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں میں نے نہیں لی. میں نے کہا یہ آپ کی امانت تھی, میں کیسے لے لیتا, بلکہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی, میں آپ کے کام آیا, میں نہیں یہ لے سکتا. تو انہوں نے نا دعائیں دینا شروع کر دی, اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کو جو ہے آپ کے گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں بہتری لائے. یہ کہہ کے نا وہ چلے گئے بابا جی. قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں اب میں نے سوچا نا ہجرت کر لیتا ہوں, ادھر سے دریا کے ذریعے نا کسی اور جگہ پہ جاتا ہوں, علاقے میں ہجرت کروں گا تو کیا پتا اللہ تعالیٰ کرم کر دے. اب وہ دوستوں کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نا کشتی پر سوار ہوئے. جب کشتی دریا کے سمندر کے درمیان میں پہنچی نا تو سمندر میں جو ہے نا ایک طوفان اور سیلاب بنا شروع. اب جب یہ عمل ہوا نا تو وہ کشتی ٹوٹی, سارے کے سارے بندے مر گئے. قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں میرا کسی طرح نا پھٹے کو کشتی جو لکڑی کی تھی اس کو ہاتھ پڑ گیا. میں نے کسی طرح کر کے نا تو میں کنارے پر پہنچا. کنارے پر پہنچ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. دوڑ کر سامنے دیکھا تو ایک مسجد تھی. مسجد میں جا کے میں نے سر سجدے میں رکھا, شکرانے کے نفل ادا کیے, میری جان بچ گئی. اور پھر میں نے قرآن کھول کر آنکھیں بند کر کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا. قرآن پڑھتا جا رہا ہوں, روتا جا رہا ہوں, قرآن پڑھتا جا رہا ہوں, روتا جا رہا ہوں. ساری رات قرآن پڑھ کے جب الحمد سے والناس مکمل ہوئی نا, قاضی ابو بکر کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی تو سارا علاقہ مسجد کے باہر کھڑا ہو کر میرا قرآن سن رہا. کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, ساروں کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے کہا حضور آج سے پہلے ایسا قرآن پڑھ کے کسی نے نہیں سنایا, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ہمیں یہاں پر قرآن کی تعلیم دے دیا کریں, ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیں گے. قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں جتنی اس ہار کی قیمت تھی نا, رب ذوالجلال نے اس سے ڈبل قیمت میری تنخواہ مقرر کر دی. کہتے ہیں میں بڑا خوش, گھر کے فاقے ختم ہو گئے. کچھ دیر گزری نا تو وہ سارے ایسے علاقہ والے پھر سے آ گئے. انہوں نے کہا حضور اگر آپ جان کی امان کریں تو ایک بات کہیں آپ کو. انہوں نے کہا حضور حکم کریں. کہتے ہیں یہ نا ہمارے یہاں پہ نا ایک عالم دین تھے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ نا ایک جگہ جو ہے نا ان کا مدرسہ تھا خالی پڑا ہوا ہے, تو اگر آپ جائیں نا تو جا کے دیکھیں, تو اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ درس و تدریس کرتے ہیں, تعداد بھی بچوں کی زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ اگر آپ کو بلڈنگ سمجھ میں آتی ہے اس کو خرید لیں, آپ وہاں پہ بھی درس و تدریس شروع کریں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کہتے ہیں میں گیا, میں نے جا کے وہ بلڈنگ دیکھی, وہ ساری پرانی بلڈنگ تھی, اس کی رینوویشن کروائی. ہم نے کہا مجھے پسند آ گئی ہے, ادھر درس و تدریس کریں گے. اب وہاں پر وہ بلڈنگ خرید کے وہاں پر بھی درس و تدریس کا کام شروع ہو گیا. کچھ دیر گزری, اہل علاقہ والے پھر آگے. کہتے ہیں اگر آپ سے ایک گزارش کریں تو مانیں گے؟ کہتے ہیں حکم کریں. کہتے ہیں وہ جو عالم دین تھے نا ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کی ایک بیٹی تھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ عالم دین کی بیٹی ہے تو اس کا نکاح بھی عالم دین کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں. قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں, نکاح ہو گیا. جب شادی کی رات کہتے ہیں میں کمرے میں گیا نا تو میں نے جب اس کو دیکھا تو اس نے وہی ہار پہنا ہوا تھا جو مجھے مکے کی گلیوں میں ملا. کہتے ہیں میں تڑپ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو. سادگی ہے نا, اللہ والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہی وہ ہار ہے, کہا نہ, روتے جا رہے ہیں. وہ آگے سے خاتون کہتی ہے آپ کو یہ ہار پسند آ گیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, ایسا ہی ہار تھا, مجھے مکے کی گلیوں میں ملا تھا, ایک بزرگ بابا جی کا تھا, تو میں نے ان کو واپس کیا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے. خاتون بھی رونے لگی. قاضی ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہتے ہیں اس اہل علاقہ میں ساری گولڈ کی مارکیٹ ہے, میری مارکیٹ ہے, سارا کاروبار میرا کاروبار ہے. تو قاضی ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا پھر رونے والی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں وہ جن کا ہار تھا نا آپ نے واپس کیا تھا وہ اور کوئی نہیں, میرے والد گرامی ہے, اور وہ جب آپ نے واپس کیا تھا نا روز آ کے تہجد میں دعا کرتے تھے مولا وہ جو مکے کی گلیوں میں مجھے حقوق العباد والا امانت دار شخص ملا تھا نا, ایسا ہی کوئی میری بیٹی
کے نصیب میں کرنا. اللہ اتنا رحیم و کریم ہے, ان جیسا نہیں, آپ کو ہی لا کر میرے نصیب میں کرنا. جب بندہ حقوق العباد ادا کرے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر ہم ایسی ایسی شانیں بندے کو عطا کرتے ہیں کہ بندے کو اٹھا کر عرش کا مہمان بنا دیتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.